چھوٹی سی یہ آیت ہے، لیکن موضوعات بڑے بڑے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں لمحہ موجود سے بھی۔ ظاہر ہے قرآن کریم قیامت تک کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ جو ناپ تول میں کمی، پھر شعیب علیہ السلام کا بیان، ذرا بتائیے ہمیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، شعیب علیہ السلام کون تھے، ذرا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا تو ہر موضوع ہی اہم ہے، لیکن بعض موضوعات ہمارے زمانے اور ہمارے حالات سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ جیسے ہر قوم کی کوئی ایسی خرابی تھی شرک کے علاوہ، شرک تو تھا ہی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نبی کو بھیجا اور اس نے ان پر بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خرابیاں تھیں اس میں جو یہ خرابی ہے یہ آج ہم سے بہت زیادہ کچھ مطالبہ کر رہی ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اللہ نے اسے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پہلے تو وہ شرک کرتے تھے، دوسرا وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ قوم شعیب کی ایک علامت تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اب ناپ تول میں کمی کو اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا، اس آیت میں بھی ذکر کیا، دوسری صورتوں میں بھی، کہ اللہ ایک بات کو بار بار نصرف الآیات، اللہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں اس کو بدل بدل کے مختلف پیرائے میں مختلف الفاظ مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں، لعلہم یفقہون، لعلہم یتفکرون۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنے مہربان، اتنے شفیق ہیں کہ ہماری ہزاروں غلطیوں کے باوجود اللہ بار بار، اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید میرے بندے سمجھ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہاں بھی قوم شعیب علیہ السلام کا رویہ بھی ذکر فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی ناصحانہ تبلیغ کے اور ان کو اس برائی سے روکنے کے باوجود وہ کیا کہتے تھے۔